السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کچھ ایسے کام ہیں جن کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی؟ کہتے ہیں بعض بھائیوں سے جب بات ہوئی تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کیوں نہیں پڑھی جائے؟ دیکھیے، جب ہم قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ایسے کئی امور ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے صرف شروع میں بسم اللہ پڑھا ہے، جیسا کہ وضو کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا ہے، اور یہ بات سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ اس طرح صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے تھے اور صرف اتنے ہی لفظ پڑھے جاتے تھے، بسم اللہ۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت بھی شروع میں بسم اللہ یعنی صرف اتنے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے دلائل بھی احادیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ رہی یہ بات کہ بعض بھائی کہتے ہیں جی بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کیوں یعنی انسان رک جائے، آگے پورا پڑھے، پورا کیوں نہیں پڑھ سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وجہ تو یہی ہے کہ سنت میں جب ہمیں ایک عمل مل جاتا ہے، اس کی دلیل مل جاتی ہے، تو اس کے بعد باقی ساری باتیں تو ختم ہو جانی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں مل گئی، اس میں یہ ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے، تو اصل جو بنیاد ہے اس کے پڑھنے کی، بسم اللہ کی، وہ یہی ہے۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں اس بات کو کہ پورا کیوں نہیں پڑھ سکتے، تو پھر ایک سادہ سی مثال ہے کہ اذان جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا آخری جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، بس یہاں پر مؤذن ختم کر دیتا ہے، مؤذن آگے یہ نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی یہاں کلمہ پورا کیوں نہیں پڑھا جاتا، تو جواب یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان ہمیں دی ہے اس میں صرف اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس لیے مؤذن اذان کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے جی پورا پڑھنا چاہیے، پورا آپ کیوں نہیں پڑھتے، اس کے ساتھ آپ کو کیا اختلاف ہے؟ تو اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو اذان ہوتی تھی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو اذان پڑھتے تھے اس میں لا الہ الا اللہ ہی تھا، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تھا تو اسی کو بطور اذان ان الفاظ کو اللہ اکبر سے لے کر مقرر فرما دیا تھا، اس میں لا الہ الا اللہ ہی ہے، پورا نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح کھانے کے شروع میں بسم اللہ ہے، وضو کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور کچھ کام ہے، تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہاں بسم اللہ ہی پڑھنا چاہیے جتنا آپ نے پڑھا ہے۔ اور اگر کوئی سنت پہ الحمدللہ عمل کرتا ہے تو اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کی بجائے، اس پہ اعتراضات کرنے کی بجائے دلائل کو دیکھنا چاہیے اور دلائل کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو قرآن و حدیث کا حکم دیکھ کر اپنا سر تسلیم خم کر دے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے کئی مواقع پر بسم اللہ صرف اتنے الفاظ پڑھے ہیں، اور اس کو غلط کہنا یا اس پہ اعتراض کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔